ہم آپ کی سمت آ رہے ہیں زمینہ ناصر خاکوی، اور مجھے یہ بتاؤ کہ وقوف عرفات کی جو حکمت ہے اس کے تعلق سے آپ یہ جو وقف کیا جا رہا ہے، یہ جو رکنا ہے، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے ARYQ TV کی جانب سے تمام حجاج کرام کو حج بیت اللہ کی یہ پیاری سعادت بہت بہت مبارک ہو۔ آپ نے بات کی ہے وقوف عرفات کے تعلق سے۔ وقوف وقف سے ہے، جس کا مطلب ہے کھڑا ہونا، برداشت کرنا، رک جانا۔ اسی سے اوقاف بھی ہے، رفع عامہ کے وہ کام جس سے تمام انسانیت کی بھلائی کے کام لیے جاتے ہیں، لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، اور اسی سے مراد واقف کاری بھی ہے، جاننا، سیکھنا، سمجھنا۔ ایز وی نو اس کا ایک مطلب برداشت کرنا بھی ہے۔ حجاج کرام وہاں جاتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، دعائیں کرتے ہیں، گڑ گڑاتے ہیں، اللہ کی رحمت کے طلبگار ہوتے ہیں، بہت ساری چیزوں کو برداشت کر رہے ہوتے ہیں، ویدر کنڈیشنز کو اینڈ دیگر چیزوں کو، کیونکہ گھر کے آئیڈیل ماحول سے نکل گئے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک مقصد یا مطلب برداشت کرنا بھی ہے۔ وقوف جو ہے نا، وقف، وہ مینا میں بھی ہوتا ہے اور مزدلفہ میں بھی، لیکن اس کا جو اوج اور کمال نظر آتا ہے نا، وہ میدان عرفات میں نظر آتا ہے۔ آپ یوم العرفہ اور جو میدان عرفات ہے، ان دونوں لفظوں پہ غور کریں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ پہچان عطا ہو جانا۔ اس کی وجہ تسمیہ کہ کیوں، اس کے پیچھے کیا حکمت ہے؟ ایک تو یہ 9 ذی الحج کو یوم عرفہ ہوتا ہے اور حج کا رکن اعظم ہے، اس کے بغیر انسان کا حج مکمل نہیں ہوتا۔ جو اس دن وہاں پہنچ گیا اس کا حج ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثیر احادیث مبارکہ اس حوالے سے ہماری رہنمائی بھی کرتی ہیں۔ اب آتے ہیں اس جانب کہ اس کے پیچھے حکمت کیا ہے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام اور جناب حوا علیہ السلام کی جو پہلی ملاقات ہے 200 سال کے بعد جو وہاں ہوئی تھی، جبل رحمت کے پاس اس میدان کے اندر ہوئی تھی، اس لیے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ انہوں نے ایک دوسرے کو پہچانا تھا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، جامع البیان میں آتا ہے، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو مناسک کے حج سکھائے تھے وہ اسی میدان کے اندر سکھائے تھے۔ حل عرفتہ، کیا آپ نے جان لیا، پہچان لیا؟ اس کو بھی کہا جاتا، اس لیے بھی اس کو یوم عرفہ کہا جاتا ہے۔ پھر وہاں ایک خاص قسم کی خوشبو پائی جاتی ہے جو کہیں اور نہیں پائی جاتی، اس لیے بھی اس کو یوم عرفہ یعنی پہچان کا، محسوس کرنے کا دن کہا جاتا ہے۔ پھر یہ وہ مقام ہے جہاں حجاج کرام حج کا رکن اعظم ادا کر رہے ہوتے ہیں، گویا ان کو اپنی پہچان بھی حاصل ہو رہی ہوتی ہے، رب کی معرفت کو پا رہے ہوتے ہیں، غفلتوں کے پردے چاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں، حجابات ہٹنے شروع ہو جاتے ہیں، اس لیے بھی یہ دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان عرفات میں وقف بھی فرمایا، دعائیں بھی فرمائی، بہت ساری دعائیں ہیں جو ان سے منقول ہیں روایات میں، لیکن ایک بہت پیاری جو مجھے حدیث بہت ہی پسند آئی کہ اگر انسان کے، جس کا مفہوم ہے گناہ سمندر کی جھاگ کے یا اس کے قطرات کے برابر ہو یا تمام ہیومینٹی کی تعداد کے برابر ہو، وہ بھی انسان یہاں بخشا جاتا ہے اور جنت کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ پھر ایز وی نو کہ وہاں تفاخر کا احساس مٹ جاتا ہے نا، جتنے بھی لوگ ہیں، سلاطین ہیں، امراء ہیں، فقراء ہیں، زندگی کی کسی فیلڈ سے تعلق رکھتے ہیں، ایکویلٹی کا بڑا خوبصورت پیغام مل رہا ہے۔ اینڈ ایز وی نو کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، جو آیت مبارکہ نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، کہ اللہ تعالیٰ نے دین متین ہمیں عطا کر دیا، اس کی نعمت سے ہمیں نواز دیا، تو دین اسلام کی جو اکملیت ہے، جو کاملیت ہے، جو ابدیت ہے، جو جامعیت ہے، اس دن اس کو بھی ڈکلیئر کیا گیا کہ اس کے بعد جتنے فلسفے یا نظریے آئیں گے، ایز وی نو آپ بھی جانتی ہیں، میں بھی، کہ جو بھی فلسفہ ہو ایک کے بعد ایک ریجیکٹ ہو سکتا ہے، بٹ دین اسلام کا جو کانسیپٹ ہے، اٹس اے کمپلیٹ چارٹر آف لائف، اٹس اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ تو زندگی کے کسی بھی شعبے میں ہم سب کے لیے میسج ہے، اگر آداب معاشرت کو، اخلاقیات کو سیکھنا چاہتے ہیں، ویدر تہذیب ہے، تمدن کی بات ہے، کسی بھی حوالے سے ہمیں کمپلیٹ کوڈ آف لائف اور گائیڈ لائن دین اسلام عطا کر رہا ہے۔ اس لیے بھی یہ دن بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ کمپلیٹ چارٹر منشور ہمیں عطا کر دیا گیا۔ تو ہو آج ان کی شان کی بھرپور گفتگو، آؤ کریں حضور کی پر نور گفتگو۔ وہ جو خطبہ آپ نے میدان عرفات میں دیا، انسانیت کا بن گئی منشور گفتگو، صلی اللہ علیہ حبیبہ محمد علیہ وسلم۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ زمینہ۔